نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنے کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے؟ الجواب حامدا و مصلیا اما بعد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت جو ہے وہ سامنے رکھ کر امام اس کے بالکل سینے کے سیدھ میں کھڑا ہو جائے اور جنازہ ادا کرنے والے تمام افراد امام کے بالکل پیچھے سب بند کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی رضا کی خاطر اور میت کے لیے دعا کے لیے نماز جنازہ کی نیت کریں۔ امام صفیں درست کروائے، صفوں کو درست کروانے کے بعد امام 4 تکبیریں کہیں اور 7 مقتدی بھی 4 تکبیریں کہیں، مگر صرف پہلی تکبیر پر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، جیسے کہ عام نمازوں میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں، اور بعد کی 3 تکبیروں میں ہاتھ نہ اٹھائیں۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں جیسے عام نمازوں میں باندھتے ہیں، پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائے، درود ابراہیمی پڑھیں، پھر تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ نہ اٹھائے اور میت کے لیے دعا کہیں۔ میت اگر بالغ ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ میں اسکرین پر لگاتا ہوں، اس کو دیکھ کے یاد بھی کر سکتے ہیں جس کو یاد نہ ہو۔ اور اگر میت نابالغ بچہ ہو تو اس کے لیے یہ دعا ہے، یہ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر میت نابالغہ بچی ہو تو اس کے لیے یہ دعا جو سائٹ پہ میں لگا رہا ہوں، یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ پھر چوتھی تکبیر میں تکبیر کہنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں اور بائیں سلام پھیر دیں اور دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں، جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعى للناس النجاشی فی اليوم الذي مات فيه فخرج بهم ای المصلی وکبر 4 تکبیرات۔ کتاب الجنائز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 656۔ یعنی مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بلوایا اور مصلی کی طرف یعنی جنازگاہ کی طرف نکلے اور وہاں پر نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں 4 تکبیریں کہیں۔ صلیت وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی امرأۃ ماتت فی نفاسها فقام وسطها، کتاب الجنائز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 527۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک عورت کے اوپر نماز جنازہ پڑھائی اور نبی علیہ السلام اس عورت کے بالکل درمیان میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی طرح مشکات شریف کی دوسری روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 527، اور شامی کے اندر لکھا ہے ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جنازہ پڑھنے والا نماز کی نیت اللہ کے لیے کرے اور دعا کی نیت میت کے لیے کرے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے لازم ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو وہ صرف اس طرح نیت کرے کہ میں نماز اللہ کے لیے اور دعا جو ہے وہ اس میت کی بخشش کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے اور ان لوگوں کی وجہ سے جو نماز جنازہ میں شامل ہے وہ اس کی بخشش ہو جائے۔ اور اسی طرح شامی کا دوسرا حوالہ ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209۔